السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت۔ آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الكرام، واللعن الدائم على أعدائهم اللعان۔ أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیہ۔ برادران ایمانی، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کی، آپ سب کی عبادات رمضان کو، نمازوں، روزوں، تلاوت و ریاضت کو، ادعیہ و وظائف کو، اوراد کو اپنی بارگاہ میں شرف استجابت عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کو، ہم سب کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہیلتھ و ویلتھ سے نوازے، اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، منظور نظر اور منظورین کو شفائے عاجل و کامل عطا ہو۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ایزی ایکسیس ٹو جنت۔ آج ہم جنت کا ایزی راستہ، ایزی وے، کوئکسٹ وے، ایزی پاس انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ یہ ایزی پاس، یہ ایزی وے، یہ ایزی ایکسیس، طریق الجنت جو ہمیں بتایا گیا، یہ حضور نے بتایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج پہ گیا تو مجھے بھائی جبریل نے سیر کرائی بہشت کی، جنت کی۔ ہر دروازے پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ کے بعد ہر دروازے پہ یہ لکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے قلم قدرت سے لکھی ہوئی 4 نصیحتیں دیکھی۔ یہ میں سخاوت حسین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایزی ایکسیس ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت میں پاس ہونے کا پرچہ ٹوٹل 32 سوالوں پر ہے تو ہم اپنی زندگی میں 32 سوال رٹ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم جنت کا یقین دنیا میں ہی کر کے جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کلمہ طیبہ کاملہ کے بعد لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا 4 خصال۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے، سلوشن ہوتا ہے۔ اگر میرے بندے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی پاک ہو جائے، دیکھیے میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پاک ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست بھائی ہمارے، کل ہم ان کا جنازہ پڑھنے گئے تھے، آپ یقین کریں 500+ لوگ تھے، اور ہر شخص کی زبان پہ یہ تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں اس بندے نے کسی کو تکلیف نہیں دی ساری زندگی۔ میں بھی حلفاً کہتا ہوں، میں بھی ان کو آلموسٹ 34 سال سے جانتا تھا، میں نے پوری زندگی میں ان کو کسی کو تکلیف دیتے نہیں دیکھا۔ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے،
بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے بن جاتے تھے، جوانوں کے ساتھ جوان، ہنستے رہتے تھے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، ہنستے رہتے تھے۔ تو طیب العیش آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی پاک کیسے ہوتی ہے۔ تو 4 نسخے ہیں زندگی کو پاک کرنے کے۔ القناعۃ، پہلا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کی شکایت غیروں کے سامنے نہ کریں، اسی پہ شاکر و صابر رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ سے کم دیا ہے، تو ہمیشہ کم کی طرف دیکھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ پیسے میں، دولت میں، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کم کو دیکھو، عبادت میں، سخاوت میں، نجات میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ کو دیکھو۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اتنا بھی نہیں دیا۔ دوسرا نسخہ کہ زندگی پاک ہو جائے، ترک الحسد، حسد چھوڑ۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ حج کیا تھا ہم نے، تیسرا تھا شاید، ہم سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ حسد نہ کرے۔ میں نے کہا بھائی اگر کبھی آئے آپ کے وطن میں تو پھر بتائیں گے کیسے ممکن ہے۔ تو ہم 3 سال رمضان ان کے شہر میں چلے گئے، بہت بڑا شہر ہے وہ، امیروں کا شہر ہے، سیٹھوں کا۔ وہاں جب 3 سال کے بعد آئے تو ہمارے وہ دوست کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حسد کیسے چھوڑا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا آپ سے۔ تو حسد کو چھوڑ دیں، بالکل جیلسی، حسد۔ یہ ٹرک ڈرائیور بھی ہم سے زیادہ عقل مند ہے، جو لکھتے ہیں رش کر حسد نہ کر، وہ بھی ہم سے محنت کر حسد نہ کر۔ تو محنت کرنا سیکھیں۔ الحسد کصدع الحدید، مولا فرماتے ہیں کہ لوہے کے زنگ کی مانند ہے حسد، جب تک تباہ و برباد نہیں کر دیتا جان نہیں چھوڑتا۔ الحسود لا یسود۔ میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہے، قیامت کے دن حاسد اللہ کی جہنم میں نہیں جلے گا، اس کی اپنی جہنم ہوگی، وہ اپنی جہنم خود بنا کے جائے گا، وہ اپنی جہنم میں جل رہا ہوگا۔ وَنَبْذُ الْحِقْدِ، تیسرا نسخہ، چاہتے ہو زندگی پاک ہو جائے تو کینہ چھوڑ دو۔ یہ سینہ کینے کے لیے نہیں ہے، یہ سینہ محبت خدا، عشق رسالت، ولایت مرتضیٰ، مودت اہل بیت کے لیے ہے۔ آپس میں رشتہ داروں، والدین، گھر والوں، بچوں، بزرگوں، رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں کی محبت کے لیے ہے۔ جو محبت کی جگہ تھی اسے آپ نے نفرت کی آماجگاہ بنا لیا ہے۔ نبذ الحقد، سینے سے کینہ نکال دے، زندگی پاک ہو جائے گی۔ چوتھی چیز جو ہم بہت کم کرتے ہیں، وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، جب بھی بیٹھو تو خیر والوں کے ساتھ بیٹھو، شر والوں کے ساتھ نہیں، خیر والوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ، عالم کے ساتھ، فاضل کے ساتھ، متدین کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، دعا والے کے ساتھ۔ علیکم السلام۔ سرکار فرماتے ہیں میں دوسرے دروازے پہ پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ حِيلَةٌ، و یہ حلیہ اور حیلہ دونوں الگ الگ روایتیں ہیں، تو دونوں ہی منہ سے نکل گئے، یہ نہ سمجھیے گا کہ غلطی ہو گئی، حلیہ بھی ہے حیلہ بھی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو آخرت میں سرور ملے، آخرت میں ہنستے رہیں، تبسم، ضحک آخرت میں رہے، تو 4 کام کر لو۔ نمبر 1، مسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ دستے شفقت پہ۔ روایت ہے جتنے بال آئیں گے نا ہاتھ کے نیچے، اتنے گناہ مٹ جائیں گے۔ جو یتیم کے سر پہ دستے شفقت پھیرے گا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، حضور نے یوں کہا جمعے کے خطبے میں، لوگوں میں اور یتیم پرور قیامت کے دن یوں رہیں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ یہاں تو مل کے بیٹھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
بہت بڑا کوئی نعوذ باللہ شودر ہے کہ جو میرے ساتھ اس کا ہاتھ لگ گیا، یا میرے جوتے پہ اس کا ہاتھ لگ گیا، یا میرے کندھے سے کندھا لگ گیا، حضور فرما رہے ہیں میرے کندھے سے کندھا مل جائے گا جو یتیم پروری کرے گا۔ اور دوسرا وَالتَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ، دوسری خصلت، آخرت میں ہنستے رہو گے، بیوگان کا خیال رکھو، بیوگان کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے، آپ ان کے پاس چل کے جائیں خدمت کرنے کے لیے، وڈوز کا خیال رکھیں۔ تیسری وَتَفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء و مساکین کو پردہ داری سے، عزت سے چھپا کر ان کی خدمت کرو، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، منتیں جتلا کر، وہ ہمارے یہاں پنجابی کے والے کہتے ہیں مینے دے کر تانے دے کر، جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ سے مانگو نا، اس غریب سے بیچارے سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ دینے کے قابل ہوتا تو آپ سے لیتا۔ فقراء و مساکین کا خیال رکھو۔ وَسَعْيُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، آخرت میں ہنستے رہو گے، چوتھی خصلت پیدا کر لو، کوشش کرو مومنوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی۔ پورا آپ نہیں کر سکتے، بالکل میرے والد کہتے تھے ہماری اپنی پوری نہیں پڑ رہی تو آپ کی پوری کیسے ہو؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں ہیں، اقل الناس ہے، احقر الناس ہے، اذل الناس ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اسے جانور نہیں بنایا، درندہ نہیں بنایا، اس کی مہربانی ہے، اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، کوشش تو کریں۔ اللہ کہتا ہے کوشش تم کرو، حاجتیں پوری میں کروں گا۔ جب ہر حاجت میں پوری کر رہا ہوں، تم اتنی سی انویسٹمنٹ کوشش کی بھی نہیں کر سکتے۔ وش ہی کر لو، یہ کہہ دو کہ اللہ تجھے بہت رزق دے، اتنا ہی کہہ دو، اللہ بہت رزق دے دے۔ میں تیسرے دروازے پہ پہنچا، کلمہ طیبہ کاملہ کے بعد وہاں لکھا ہوا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعُ خِصَالٍ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو 4 کام کر لو، یہ ہے بڑا مشکل، ذرا غور سے سنیے گا۔ 4 کام کر لو، صحت اچھی ہو جائے گی۔ نمبر 1 قلت الکلام، کم بولو۔ کم تو ہم نے بولنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوے کا جھوٹا پیا ہوا ہے، ہم تو ٹاکیٹو مینٹلٹی کے ہیں، ہم مہر سکوت تو لبوں پہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، دوسرا جمعہ ہے شاید اثر ہو جائے، اللہ نے اس زبان کو 32 باڈی گارڈوں میں رکھا ہے، باڈی گارڈ کے بیچ رکھا ہے، مگر یہ کمبخت ایسی ہے ان سے بھی سینہ زور ہو کے نکل آتی ہے۔ 32 باڈی گارڈ ہیں اس بڑے مضبوط، جی ہاں۔ تو مجھے ایک دفعہ وزیر اعظم نے کہا میرے تو نہیں ہے، ان کا ایک ہے بیچاروں کا، 31 چلے گئے، جی ہاں، ان کا وحدہ لا شریک ہے دانت۔ خیر جناب، یہ آپ قلت الکلام، من کثر کلامہ کثر خطاؤ۔ واہ میرے مولا، مولا فرماتے ہیں جو بولتا زیادہ ہے وہ بھولتا زیادہ، بہت نہیں بولنا، تھوڑا سا چپ بھی رہنا، سکون۔ کل کی بات ہے، یہیں پر کوئی بچہ آیا بیچارہ، وہ شیعہ ہے، مومن ہے، اب میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس کے شیعہ ہونے کا، تو میں اللہ کی طرف سے بھی مجبور ہوں اور گورنمنٹ آف امریکہ کی طرف سے میں پھر ان کو اوتھ لیتا ہوں ان سے۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹا ثابت نہیں ہے تو اوتھ دینی پڑے گی۔ وہ اوتھ سے پہلے یہ صاحب بہادر امتحان لے رہے ہیں ان سے کہ 11ویں امام کا نام بتا۔ انہوں نے کہا امام مہدی۔ چلو پھر اس کا مطلب یہ کہ شیعہ تو ہے نا، ظاہر ہے بھول گیا بیچارہ، 12ویں کو 11واں سمجھ بیٹھا ہے۔ اب ان صاحب سے اگر میں پوچھتا نا صفات ثبوتیہ سناؤ تو ان کا سارا افطار وہیں پہ ہضم ہو جاتا۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ استاد بیٹھا ہے، مولانا بیٹھا ہے، مولانا جانے اس کا کہا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ یہاں پر چودراہٹ کر رہے ہیں اپنی، تھوڑی سی سکوت کریں، مہربانی کریں۔ اچھا، دوسرا نسخہ، دوسری خصلت کہ صحت اچھی ہو جائے، قلت الطعام، یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں نا، پلیٹیں بھر لینی ہے، 4 3 5 اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی ہاں، توبہ 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 توبہ، جی ہاں، گوشت خور کمیونٹی ہے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں،
آپ کھائیں ضرور گوشت، اتنا کھائیں جتنا ہضم کر سکیں، بیمار نہ ہو جائے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ بالکل یہ میرے راستے پہ مت چلیے گا کہ آپ کہیں جی مولانا ایک روٹی کھاتے ہیں تو ہم بھی، بے شک آپ 3 کھائیں مگر ہضم کریں، تہجد بھی پڑھیں، پھر اگر 3 روٹیاں کھا رہے ہیں، اب 20 روٹیاں کھا رہے ہیں تو 20 رکعتیں بھی پڑھیں نا، پھر آپ 20 رکعتیں پڑھیں جو سنت ہے، تو یہ کام کریں۔ قلت الطعام، ایک زمانے میں موٹاپا صحت کی علامت تھی، یاد ہوگا آپ کو، ہم نے کھا کھا کے موٹا ہونا کہ لوگ کہیں کہ بھئی ملک صاحب بڑے موٹے ہیں، آج دبلا ہونا صحت کی علامت ہے۔ ایک زمانے میں بسیار خوری صحت کی علامت ہے، آج کم خوری صحت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی اشتہا باقی ہو تو کھانا کھانا بند کر دو۔ کتنے لوگ ہیں جو اشتہا ہو تو بند کرتے ہیں، کل کا بھی ساتھ کھاتے ہیں، پرسوں کا بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک میرے دوست کالج میں تھے، ہم ہاسٹل میں، تو بہت بسیار خور تھے، بہت زیادہ، تو میں نے کہا یار اس طرح کر، کل تیرا جنازہ نہیں اٹھ رہا، کل پھر کھا لیں گے، بس کرا، مجھے برتن دھونے ہیں۔ ایسے بعض لوگ تو کھاتے ہیں جیسے ان کا کل جنازہ اٹھ جانا ہے، کل کھانا ہی نہیں کھا سکتے۔ قلت الطعام، قلت الشہوت، قلت الشہوت، قلت المنام، نمبر 3 کم سونا۔ ہمارے لوگ سونے پہ آئے تو 18 گھنٹے سو رہے ہیں، 20 گھنٹے سو رہے ہیں۔ کم سونا، یہ نہیں کہ مولا علی کی طرح کم سونا ہے، ہم مولا علی نہیں بن سکتے، یا مولوی بیچارے جن کو کوئی سونے نہیں دیتا ہے، مولوی تو کوئی سونے نہیں دیتا ہے، جی ہاں جہاں بھی ہوں مولوی کوئی سونے نہیں دیتا ہے، تو اس طرح نہیں، آپ سوئیں، آرام کریں، بالکل آرام کریں، مگر کم سوئیں، زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے قلت الشہوت، اور شہوت کم، ہم شہوت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، شہوت ہمارے لیے پیدا ہوئی، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم شہوت کے لیے پیدا ہوئے۔ خواہش تولید نسل ہے، نسل کے بڑھانے کا ہے، میٹرمونیل سروسز ہے، بالکل ٹھیک ہے، رمضان میں بھی شبوں میں جائز ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ٹھیک ہے، بالکل، مگر اس بندے نہیں بن جانا، شہوت کے بندے نہ بن جائیں، شہوت پرست نہ بن جائیں۔ چوتھے دروازے پر میں پہنچا، سرکار فرماتے وہاں لکھا ہوا تھا 4 نصیحت کی باتیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیبر والدہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ماں باپ کا احترام کرے، نیکی کرے۔ دوسرا جملہ لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ تیسرا جملہ لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ چوتھا جملہ لکھا تھا من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو مضبوط رسی کو ہاتھ میں لینا چاہے جو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اسے چاہیے کلمہ طیبہ توحید و رسالت تک آ جائے، اور وہ توحید و رسالت کا کلمہ اسے اللہ تک پہنچا دے گا، وہ رسی بن جائے گی۔ یہاں رسی سے مراد آپ کو پتہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی جو علی ولی اللہ چاہتا ہے اسے چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک آ جائے، یہ دونوں مل کے اسے علی ولی اللہ تک پہنچا دیں گے۔ باقی 16 آ گئے، 16 اگلے جمعے کو انشاءاللہ۔ Today we have discussed easy access to enter into Jannah. Prophet says, I found 32 points on the gates of Jannah after La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliullah Akhu Rasulullah. I found on first gate it was written, whoever wants clean life should get satisfied whatever Allah has given him as a sustenance and health, wealth. He or she should leave jealousy. He or she should leave animosity, revenge power.
he or she should sit with people of virtue, people of piety. On second gate, I saw whoever likes to get happy on the day of judgment should follow 4 habits, should get 4 habits. To take care of orphans, to take care of widows, to take care of needy people, and to try to solve the problems of the Muslim community. I went to third gate and I found there written the prescription for health are 4 habits. Speak less, eat less, have sleep less, matrimonial services less. It is not stopped, but modify, moderate in all these things. I went to 4th gate and I saw there was written, whoever believes in Allah and Day of Judgment should respect his or her parents. Whoever believes in Allah and Day of Judgment should respect guests. He or she who believes in Allah and Day of Judgment should take care of the neighbors. And whoever wants Mawla Ali, whoever wants Ali should come to me and my Prophet. Should say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. These both will guide him to the highway of Ali alayhi salam. May Allah give me and you capability to at least create in our bodies and souls, our insides, these 16 habits, inshallah. 16 I'm going to share with you in next Jum'ah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم توبوا إلى الله توبة نصوحا. برادران ایمانی، دوسرا خطبہ دوسرے جمعہ کا آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ دروازہ کھول دے، شاید لوگ آ جائیں، زیادہ ہو رہے ہیں لوگ. یہ بیچ والا دروازہ کھول دے. اس خطبے میں عموماً حضور توبہ کی دعوت دیتے تھے، استغفار کی. اولاً تو میں بارگاہ ایزدی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہماری توبۃ النصوحہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے. دوسرے جمعہ میں اللہ تعالی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دے کہ ہم المہدی سے نکلیں تو ہمارے دامن میں کوئی گناہ نہ، خواہ وہ حقوق الناس ہوں یا حقوق اللہ. ثانیاً میں یہ عرض کروں گا کہ توبہ کو عموماً ہماری کمیونٹی ایک مذاق، ایک شوخی، ایک تمسخر نعوذ باللہ کا ذریعہ سمجھتی ہے. ایک شخص مسجد میں کہہ رہا تھا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. مولا علی کا گزر ہوا، مولا علی اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیری عزا میں روئے، تجھے اور کوئی نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے، اللہ سے مذاق کر رہا ہے. کیوں سرکار؟ میں تو معافی مانگ رہا ہوں اللہ کے گھر میں، اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا معافی کی کچھ شرائط ہیں.
معافی کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر معافی نہیں مل سکتی. ان شرائط کو بھی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ڈسکس کر لیں گے. آج میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ توبہ اصل میں ہے اوبہ، آبا ہے، آبا زید، یعنی رجع زید، زید پلٹ آیا. جب کوئی گھر پلٹ آئے کہتے ہیں آبا آ گئے. اصل میں تھا اوبہ، اوبہ سے بنا ہے توبہ. جب بندہ گناہ کرتے کرتے اللہ کی ٹیریٹری کو چھوڑ دے، اوبیڈینس، اطاعت خدا کو، اس سرحد سے نکل جائے، اور جب توبہ کر کے وہ واپس آ جائے تو کہتے ہیں یہ تائب ہے. اور حضور نے جب جملہ کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے جتنے گناہ بھی ہوں سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہیں جو ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں میرے کلاس فیلو گورنمنٹ کالج سائی وال کے، انہوں نے کال کی، مجھے کوئی کام تھا، تو ظاہر سی بات ہے میں ایک مصروف آدمی ہوں. دوسری مرتبہ بڑے غصے میں آ گئے، بہت شدید غصہ کر لیا. میں بھی ذرا جولی ہوں، میں نے کہا بھائی جو میرے راز ہیں نا سارے تو پبلش کر دے تاکہ پتہ چل جائے تو جو کہہ لگے راز باز کوئی نہیں. میں دوستی ہے اس وجہ، میں نے کہا دوستی ہے تو یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ غصے میں آ جائے. ایک بندہ مصروف ہے، پتہ نہیں کہاں بیچارہ ہے وہ. خیر، تو ہم ایک دوسرے کو تانے دیں گے اگر ہمارے پاس خدا نہ خواستہ کوئی سیکرٹ ہو. کوئی یہ بچے کہہ رہے تھے کہ آج تک آپ کبھی گھر کھانا نہیں لے گئے. یہ جو نیاز بچتی ہے نا تو سب لے جاتے ہیں، میں کبھی نہیں لے گیا. اتفاق ہے، کبھی اتفاق ہے، حالانکہ آپ نے مجھے دیا ہے، مہربانی آپ کی. مگر وہ میرا ایک بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد ہے یہاں سے نکلے ہیں وہ لائٹ کے اوپر مجھے دے دیا کہ میرا ریکٹ نہ ٹوٹے زندگی کا، میں گھر کھانا لے ہی نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی اور اتنے محاذ ہیں، اب یہ بھی شروع ہو جائے کہ مولوی بھوکا ہے یہاں سے لوگوں کا کھانا گھر لے جاتا ہے. تو بندے کو ڈرنا بھی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عزتیں رکھے، ہمارے پردے رکھے. ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، اللہ تانے نہیں دیتا. عجیب ہے. اللہ کہتا ہے تم آ گئے ہو نا میرے دروازے پہ، میں نے معاف کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے، تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ان دنوں میں ہم توبۃ النصوحہ کی کشتی پہ سوار. ایک بات اور اہم ضروری ہے. آج ہمارے حاجی محمد نذیر چٹھا کہہ رہے تھے کہ ڈونیشن نہیں مانگ رہے. میں نے کہا بھائی ڈونیشن یہ اپنی اوقات سے زیادہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے جتنا دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ واقعاً حد سے زیادہ دیا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اور دیں گے. ٹرے پھیرنا آپ بند کر دیں مہربانی کر کے، اگر آپ ناراض نہ ہوں. ٹرے کو آپ بند کر دیں، ٹرے کی ضرورت نہیں ہے. $50 آتے ہیں، $100 آتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے. ہم ڈائریکٹر ٹھیک ہے ہم ڈائریکٹر صاحب کی بات مانیں گے، ٹرے پھیریں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. ہم گدائی کریں گے اللہ کے گھر کے لیے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی عیب نہیں. ٹھیک، اللہ سلامت رکھے آپ کو، مہربانی فرمائیں. آپ نے بہت کیا ہے، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. بروکلن والوں کا، باہر والوں کو جو تشریف لاتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا حال بنا دیا ہے ماشاءاللہ. ایسے لگتا ہے جیسے کسی امام زادے کے حرم میں ہم جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، مزید بھی دیتے رہے. بار بار کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، ہم ذرا شرم آتی ہے ہمیں. بہت مہربانی ہے آپ کی. اللہ کریم آپ سب کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے. Today I will urge all of you to please ask Allah for repentance, for forgiveness. May Allah forgive us all. Prophet says, when your forgiveness, repentance is approved, Allah makes you sinless, sin-free, that you did not commit any sin. When He accepts repentance, He says your Nama Amal is washed, nothing, as your credit score goes up to 850. What is the maximum? What is the maximum score? 900? Okay. You will get 900 something when you say, oh Allah forgive me.
especially during the month of Ramadan. May Allah accept our tawbah, repentance, inshallah. And I will urge all of you to please donate us. There are few brothers who never donated. I know them. Who never donated a single cent. It looks like they have oath to not donate. Please come forward. Donate for the house of Allah. Allah will take care of your houses. May Allah bless you all. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem Sayyidina wa Mawlana Abil Qasim Muhammad wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Ali ibn Abi Talib وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدة الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه وكلنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله